اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآية إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خواتین و حضرات، اسلام انسان کی زندگی کی تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے. وہ اس کی اخلاقی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو یا اس کے علاوہ اس کی عبادتی زندگی ہو، ہر زندگی کے اندر اسلام نے رہنمائی کی ہے. اس کے برخلاف دوسری جو تنظیمیں قائم ہوتی ہیں وہ تجربوں کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں. ایک چیز کا تجربہ کیا، اس کو تجربے کے بعد میں اس کے اندر کوئی شعور پیدا ہو گیا، سلیقہ پیدا ہو گیا، تو اس کو منتخب کر لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اس میں فائدہ ہے. تنظیموں میں ایسا ہوتا ہے. تو تجربوں کی بنیاد پر اصول اور ضابطے طے ہوتے ہیں. ایک کام کو ہم نے کر کے دیکھا ہے اور اس کام کو کر کے دیکھنے کی وجہ سے ہمیں یہ نتیجہ ملا ہے اور ہمیں یہ فائدہ ملا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اصول ضابطہ بنتا ہے. لیکن اسلام نے انسان کے پہلا انسان، کیونکہ تجربہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسانیت کی میراث ہے تجربہ، کہ انسان پہلے لوگ آئے، انہوں نے کچھ باتیں پیش کی، اس کے بعد میں پھر آگے وہ تجربات ہوتے گئے. تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی انسان کو جو اس کی ضروریات کی چیزیں تھیں ان کے اصول اور ضابطے متعین کیے. اس کے بعد میں جب لوگوں کے اندر بڑھوتری ہوتی گئی پھر اس کے اعتبار سے ترتیب دی گئی. تو آج جو موضوع ہے انسانیت کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ انسان کی سیاسی زندگی ہے. سیاسی زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اس لیے کہ جب لوگ ایک جگہ پر رہیں گے، ایک قوم یا علاقے کے اندر رہیں گے، اور اس علاقے کے اندر رہنے کے بعد میں وہ لوگ وہاں پر کچھ ان کے آپس کے معاملات ہوں گے، کچھ آپس کے معاشرتیں ہوں گی، اور آپس کی بہت ساری ایسی زندگی ہوں گی جن کو لوگ طے کریں گے. تو بہت ساری زندگی ایسی ہوں گی کہ جس کو لوگ طے کریں گے، اور جب لوگ طے کریں گے تو طے کرنے کے بعد میں کچھ اختلافات بھی اس کے اندر ہوں گے. تو ان اختلافات کے ہونے کی وجہ سے ان کے اختلافات کیسے دور ہوں، تو اس زندگی کا نام اور اس پہلو کا نام سیاست ہے. اور یہ بالکل اسلام کے عین موافق ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام تو صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ بات ہے کہ آپ اپنے اللہ سے اور بندے کا جو تعلق ہے اس تعلق کو دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو حقوق ہے پڑوس کے، تعلق داری کے، رشتہ دار کے، ان حقوق کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر تو کہیں کوئی خرابی نہیں ہے، کہ بس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. حالانکہ یہ بات غیر مناسب ہے. اسلام نے انسان کے ہر ایک پہلو کے اوپر نظر کی ہے، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، یا اس کے علاوہ اگر کوئی فسادات ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیاسی جو لائن ہے وہ اسلام نے دی ہے. اس کو قرآن کریم نے سب سے پہلے واضح یہ کیا ہے. قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، قرآن کریم نے سب سے پہلے پارے کے اندر اس بات کو اس بخوبی انداز میں واضح کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے جو ہے دنیا کے اندر خلیفہ بنائیں گے. خلیفہ پہلے سمجھ لیجئے کہ خلیفہ کے ٹرمز جو ہے اس کے معنی کیا ہے. اس کے معنی جانشینی کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی جانشی کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی نائب کے بھی آتے ہیں. جانشی یعنی کہ کسی کو اپنے منصب کے اوپر فائز کر دینا اپنے بعد میں. مثلا کوئی شخص کوئی کام پر وہ عہدے پر فائز ہے، پڑھانے پر مامور ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس کے اپنے بعد میں وہ کسی اور کو کہہ دے کہ اب تمہیں یہ خدمت انجام دینی ہے. اس کو کہتے ہیں جانشین. اس کو یہ بھی خلافت اس معنی میں آتا ہے.
اور خلیفہ نائب کے معنی میں بھی آتا ہے. نائب یعنی کہ ایک آدمی مین ہوتا ہے جو کہ مین آدمی کام کرتا ہے, ایک اس کا نائب ہوتا ہے. نائب ہوتا ہے جیسے کہ پردھان منتری ہوتا ہے, گرہ منتری ہوتا ہے, تو یعنی کہ وہ اس کا مشورہ دینے والا, یعنی اس کے پیچھے اس کے کام کو انجام دینے والا, اگر وہ ادھر ادھر کہیں سفر میں ہو جائے تو نائب. اور ایک معنی اس کے اقتدار کے ہیں. اقتدار یعنی کہ سیاست کی باغ ڈور کی, حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالنا. یہ تین ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے. تو یہ بات تو پکی ہے کہ یہ جو خلافت, جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے, خلافت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں جو اعتراضات تھے فرشتوں کے جو انہوں نے کیے تھے کہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو کہ دنیا کے اندر جانے کے بعد میں وہاں پر کہ کھلے عام دنگا فساد کرے گی اور آپس میں خون اور قتل و غارت کرے گی, تو پھر اس کا کون پرسان حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں, یہ جو قوم بنائی گئی ہے انسان, یعنی کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کو انجام دے گی, اور پھر ان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اور اب بھی آپ اگر دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے اس کے اندر کہ کتنے ہی بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں, اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں, دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں دوسری, ان تمام مخلوقات کے اوپر انسان ہی ایک ایسی طاقت ہے اور انسان ہی وہ ذات ہے جو کہ ساری دنیا کے اوپر ساری دنیا کی مخلوق کو اپنے انڈر کیے ہوئے ہے اور وہ اس کو اپنے اعتبار سے استعمال کر رہی ہے. تو یہ اقتدار کے معنی میں ہی استعمال ہے. اب بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خلافت کا لفظ اصل میں چونکہ بدنام زیادہ ہوا ہے, خلافت کا لفظ اصل میں بدنام زیادہ ہوا ہے. اس کو لوگوں نے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ خلافت نام اس بات کا ہے یعنی کہ اسلامی شریعہ, یعنی اسلامی شریعہ کو نافذ کرنا, اس کا نام جو ہے خلافت ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. خلافت جو ہے یہ خلافت نام خود قرآن اور حدیث نے بھی نہیں دیا ہے. یہ جو خلافت کا لفظ دیا ہے یہ بعد میں لوگوں نے, یعنی بعد میں جو اکابرین ہیں ان کی یہ اصطلاح ہے جو دی گئی ہے. سب سے پہلے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کہا جاتا تھا. نبی کے بعد میں پھر جو ان کی جو جانشی بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کو امیر المؤمنین کہا گیا. ان کو جانشی جو بنے ہیں, جانشی بننے کے بعد میں ان کے اوپر خلیفۃ الرسول کا لفظ استعمال کیا گیا حضرت ابو بکر کے اوپر. ابو بکر صدیق کے بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. تو ابو بکر صدیق تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کہی کہ یہ تو بہت لمبا سلسلہ ہوتا چلا جائے گا کہ اس میں اضافتیں جڑتی چلی جائیں گی, لوگوں کو نام لینا بڑا دشوار ہو جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کو ختم کرنے کے بعد میں کہہ دیا کہ اب بھی جو بھی مسلمانوں کا قائد ہوگا اس کو امیر المؤمنین کے نام سے یاد کیا جائے گا. تو امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر نے دیا, اور یہ ایسے ہی چلتا گیا. لیکن بعد میں جب بنو امیہ, یہ جو چار لوگ تھے, ابو بکر, حضرت عمر, عثمان, علی, ان کے بعد میں پھر امیر معاویہ وغیرہ, اس کے بعد میں پھر بنو امیہ کا جب دور آیا تو وہاں پر اس کا لفظ جو ہے خلیفہ کہا جانے لگا. یعنی جو حاکم جو ہوتا تھا, قائد ہوتا تھا, اس کو خلیفہ کہا جانے لگا. تو خلیفہ کا لفظ صرف اس معنی میں آتا ہے جیسے کہ ہم لیڈر کہتے ہیں, لیڈر انگلش میں بول لیتے ہیں یا نیتا بول لیتے ہیں, ایسی عربی کے اندر خلیفہ اسی معنی میں. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا دوسرا اس کا مسئلہ نہیں ہے. خلافت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے, یہ نظم کیوں ہے. بہت سارے اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ اپنی طرح زندگی گزار لیں گے, کہ اسی کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہے, اسی کی وجہ سے بگاڑ ہے, بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے سمجھنے کی کہ جب لوگ ایک جگہ رہیں گے اور اس کے اندر آپس میں اختلافات بھی ہوں گے, ان اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے گا. اختلافات کے ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو سارے ہی لوگ جو ہے دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں, اور یہ بات تو ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے ساتھ میں انسان ہے, اس کے ساتھ میں نفس بھی ہے, وہ بہت ساری باتیں اپنے حق کو قائم کرتا ہے اور دوسرے کے حق کو ختم کرتا ہے. تو یہ بات تو ناممکن ہے. اس لیے ایک ایسے قائد کا ہونا ضروری ہے جو کہ آپس میں ان کے نظم اجتماعی کو چلائے. تو خلافت کا نظم کیوں ہے اسلام کے اندر, تو اس کے اندر چار باتیں سمجھنے کی ہیں.
کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خلیفہ اس لیے ہے تاکہ علوم دین کا قیام ہو. علوم دین یعنی دین کا جو علوم ہے، دین کے جو علم ہے، دین کا جو علم ہے اس کو قائم کیا جائے. دین کا علم یعنی کہ یہ بات کہ اچھے برے کی تمیز کا ہونا، اسی طریقے سے شعور اور سلیقے کا پیدا ہونا، اور ان سارے علم کا حاصل ہونا کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اخلاق کی، معاشرت کی، اور ان تمام زندگی کو گزار سکے. اس کے لیے جانکاری اور علم کی ضرورت ہے، تو اس کے بغیر یہ بات نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ارکان اسلام کا قیام. ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ارکان اسلام ہیں کہ ان کا نفاذ کیسے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر جو نماز اور روزہ ہے، یہ نماز اور روزہ، حج، یہ تو تین وہ امور ہیں جو کہ اللہ کے لیے خاص ہے. بندہ کر رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. اس کے علاوہ جو دوسرے ارکان ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، فطرے ہیں، اور اس کے علاوہ کفارے وغیرہ ہیں، وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کمزور ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، ان لوگوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں، اس کے لیے زکوٰۃ کا ایک فنڈ ہے جو اسلام نے متعین کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، اس کی مقدار بھی متعین کی گئی ہے کہ کب ہوگی اور کتنی دینی ہے اور نکالنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا دوسرے لوگوں کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے اوپر یہ بات خرچ کی جائے گی. اس لیے بات طے کر دی ہے کہ زکوٰۃ کا فنڈ صرف غریبوں کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا. تیسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے خلافت کی، جس کی وجہ سے خلافت کا تصور ضروری ہو جاتا ہے، وہ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا. اچھی باتوں کا حکم یعنی کہ اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی رعایا اور پبلک کے اندر اچھی باتیں کا حکم کیا جائے، اچھی باتوں کا حکم کیا جائے، بری باتوں سے ان کو روکا جائے. اچھی باتوں کے حکم کرنے کے لیے کچھ قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملے بھی ہو سکتے ہیں، اور برائی سے روکنے کے لیے بھی قانون سازی ہوگی. تو پولیس کا جو محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، یا اس کے علاوہ شرطہ، دوسرے زبان میں کہہ سکتے ہو، یہ اسی برائی سے روکنے کے لیے یہ جو ہے محکمہ ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ برائی سے روکے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، کوئی قتل و قتال کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسرے اقدامات کر رہا ہے جو کہ انسانیت کے حق کے خلاف ہیں، تو اس کے خلاف یہ اقدام کرتی ہے. اس کے لیے یہ نہی عن المنکر کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. چوتھی بات ہے دارالقضات قائم کرنا. دارالقضات کا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. دارالقضات کا مطلب یہ ہے، ایک تو حق تلفی وہ ہوگی جو کہ ذات کو لے کر کے حق تلفی ہو رہی ہے. ذات کو لے کر کے حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یا کسی نے کسی کے ساتھ میں غلط حرکت کر دی، یا کسی نے کسی کی چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا. یہ ذات کے ساتھ میں تشدد ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر سزا کے لیے وہ شریعت میں قانون متعین کر دیا ہے کہ سزا یہ ہے کہ وہ اگر چوری کر لے تو اس کی سزا یہ ہے. اس کے علاوہ اگر دوسرے ظلم ہوں گے تو اس کی سزا یہ ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر حق تلفی کا، وہ حق تلفی وہ ہے جو کہ نظم اجتماعی کے خلاف حق تلفی ہو. ایک ہے ذات کے ساتھ میں حق تلفی کرنا. ذات یعنی کسی ایک پرسن کے ساتھ میں کوئی حق تلفی کی گئی ہے. مثلا کسی کا مال چرا لیا، تو ایک آدمی کا مال چرایا ہے، تو اس کے ذمے اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے. سزا کون نافذ کرے گا؟ وہی خلافت کا نظم ہوگا جبھی یہ سزا نافذ ہو سکتی ہے. خلافت یعنی حکومت، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، تو اور ہو بھی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو بھی رہا ہے. تو ایک نظم ہوگا اس کے لیے. لیکن اگر نظم اجتماعی کے خلاف کوئی حق تلفی ہوگی، اس کے خلاف کوئی بغاوت ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو فورس ہے، فورس جو تعینات کی جاتی ہیں کہ اگر یعنی کہ نظم اجتماعی یعنی کسی علاقے کے خلاف کوئی دوسرا علاقہ بغاوت کر رہا ہے، یا پھر ملک کے خلاف بغاوت ہونے لگی کہ دوسرے ملک کے لوگ ملک کے خلاف بغاوت کرنے لگے، تو اس کے لیے فورس جو ہے وہ کام کرے گی. اسی کو ہی آپ کیا ہے؟ وار کہہ سکتے ہیں. اسی کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں. جہاد کا مطلب ہی یہ ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے وجہ کسی کے ساتھ میں ظلم اور تشدد کیا جائے. اسلام نے تو قتل کو دو جگہ پر لا کر کے چھوڑ کر کے بالکل ختم کر دیا، بند کر دیا کہ قتال صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہے. ایک تو قصاصاً، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے ذمے اس کی وجہ سے اس کو یعنی قصاصاً یعنی ڈنڈ کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے
दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई यानी कि ज्यादती कर रहा है, जुल्म और इदवान कर रहा है, किसी नज़्म इज्तिमाई के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है और नज़्म इज्तिमाई को लेकर के जुल्म कर रहा है, यही दो चीजें हैं, जात और इज्तिमाइयत। एक तो है जात के साथ में हक तलफी, एक है नज़्म इज्तिमाई के साथ में हक तलफी। जात के साथ में अगर हक तलफी है उसकी भी सजा है, उसको किसास कह देते हैं, और अगर नज़्म इज्तिमाई के साथ में हक तलफी है तो उसको इस्लाम की शरीयत में जिहाद कहते हैं। उसको आप फोर्स वगैरह भी कह सकते हैं, सिर्फ लफ्जों का फर्क है, ये समझ लेने की बात है। ये सिर्फ इस लफ्ज के मफहूम न समझने की वजह से बहुत सारी मिस गाइडिंग हुई है और मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है और ये नासमझी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामले हुए हैं। तो ये 4 वजहें हैं कि जिसकी वजह से खिलाफत की यानी हुकूमत की जरूरत पड़ती है। दीन का उलूम का कयाम करना और अरकान इस्लाम जो है उनका नाफिज करना, उसका कयाम करना, यानी वो कैसे बाकी रहे, और अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकना, और इसके अलावा यानी कि दारुल क़ज़ात कायम करना, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद में दूसरी बात इसके अंदर ये आ रही है, ये बात इसलिए अर्ज करनी पड़ रही है क्योंकि इस वक्त में चूंकि दौर है दिल्ली के अंदर भी और सब जगह पर कि भाई वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए इसी बात से अहम कुछ बातें थी मेरे सामने, तो इसलिए मैं उसके सवालात के जवाबात हैं। दूसरा जो इसके अंदर मसला है वो है इस्तिहकाक खिलाफत का, यानी खिलाफत का हकदार कौन है, यानी हाकिम कौन बनेगा, वो कौन सी सिफातें हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम जो है कि अपने नेता को या अपने लीडर को या अपने खलीफा या हाकिम को हम तय करेंगे, वो सिफातें क्या हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी चीजें होंगी। तो इसके अंदर बात समझने की ये है, एक तो है कुव्वत नाफिदा का होना। कुव्वत नाफिदा यानी वो ऐसा शख्स हो कि जिसके अंदर कुव्वत नाफिदा हो। कुव्वत नाफिदा का मतलब ये है कि अगर वो किसी बात का फैसला ले ले, फैसला का मतलब ये नहीं है कि इंसानियत के खिलाफ फैसला लिया जाएगा, बल्कि इंसानियत के मुवाफिक, क्योंकि इसके अंदर पहले इसको इस तरीके से समझ लीजिए, पहले है नंबर 1 पर आदिल होना, नंबर 1 है आदिल होना। आदिल यानी कि इंसाफ पसंद होना। आदिल जो है ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी है कि वइज़ा हकमतुम बैनन नास, आगे उसमें है अंता हकुमु बिल अदल, फिर उसके बाद में है इन्नल्लाह निम्मा यइज़ुकुम भी। तो ये कुरान की आयत है कि अगर तुम किसी के ऊपर किसी नज़्म इज्तिमाई के अगर तुम हाकिम बनो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अदल के साथ में फैसला करो। असल में अदल को समझ लेने की जरूरत है। अदल कहते हैं साहिब हक को हक देना, साहिब हक को हक देना, ये अदल का लफ्ज है, ये अरबी का जो लफ्ज है इसके अंदर साहिब हक को हक देना। अगर कोई किसी मर्तबे का लायक है तो उसको उस मर्तबे पर बिठाना, या अगर किसी के उसके यानी उसके लिए कोई हक है जो कि देना है, उसके हक को उसको देना, तो साहिब अदल, साहिब हक को हक अदा करना, इसको अदल कहते हैं। इसको उर्दू में इंसाफ भी कह लेते हैं कि मुंसिफ होना। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कुव्वत नाफिदा हो। कुव्वत नाफिदा से मुराद ये है यानी कि वो कोई काम अगर किसी का फैसला ले तो उसको कर सकता हो, और फैसला लेने के अंदर भी सबसे पहले जरूरी है कि वो ऐसे फैसले ले जो कि इंसानियत के मुवाफिक हो, इंसानियत के खिलाफ ना हो। तो वो ऐसे फैसले ले जो कि इंसानियत के मुवाफिक हो, इंसानियत के खिलाफ ना हो, ऐसे फैसले ले कि जिसकी वजह से बाद में उसको नाफिज करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर निफाज की कुव्वत अगर हट जाती है या निफाज के एतबार से उसकी वैल्यू घट जाती है तो फिर लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर फिर वो दूसरी नजरों से देखा जाता है। तो कुव्वत नाफिजा उसके अंदर हो, वो फैसले इस तरीके से ले, मुंसिफ हो, आदिल हो। और बात यह है कि मुसलमानों का जो खलीफा होगा वो मुसलमान होगा। क्यों? इसलिए कि जो चीजें मुतय्यन की जाएंगी उलूम दीन, अरकान इस्लाम, अमर बिल मारूफ वगैरह, ये सारी चीजें तो ये तो वही नाफिज कर सकता है कि जो कि पहले ही जिसके अंदर इस्लाम हो। तो ये बात जरूरी है, यानी कि इस तरीके से बनाने की जरूरत है। और ये तो हर जगह पर हर कानून है कि कोई भी किसी को भी अपना कायद बना सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर अगर किसी को कायद बनाया जाएगा तो उसके अंदर ये खूबी हो कि मुसलमान हो। दूसरी, तीसरी, चौथी बात ये है कि वो फिजिकल लाइन से वो बिल्कुल एकदम यानी कि परफेक्ट हो, यानी अंधा, काड़ा, गुंगा, बहरा, इस तरीके से उसके अंदर कोई वो ना हो, मर्द हो, ये फिजिकल लाइन से वो बिल्कुल परफेक्ट हो, मर्द हो, क्योंकि उसके जिम्मे बहुत सारे बातें होती हैं कि बहुत सारे मामले होते हैं जो वो ले सकता है। तो इस लाइन से, तो इस्तिहकाक खिलाफत के लिए ये शर्तें हैं, कुव्वत नाफिजा का होना, आदिल का होना, इस्लाम का होना, फिजिकल लाइन से आदमी को परफेक्ट होना, यानी सही सालिम होना।
اور تیسری بات جو ہے اس میں ہے انعقاد خلافت، یعنی انعقاد یعنی خلافت کو یعنی کہ کیسے منعقد کیسے کیا جائے گا، یعنی جو خلیفہ بنے گا اس کے لیے طریقہ کیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ بھی قرآن نے متعین کیا ہے، وہ ووٹنگ والا جو طریقہ ہے وہی اس کے موافق ہے۔ قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں کے جو آپسی معاملات ہوں گے وہ آپس میں مشورے کی بنیاد پر ہوں گے، آپسی مشورہ۔ یہ بہت بات سمجھنے نہیں کی ہے باریکی سی۔ کوئی بھی نظم اجتماعی اگر ہوگی، کوئی بھی نظم اجتماعی اگر ہوگی، اس نظم اجتماعی کا جو نفاذ ہوگا اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو اسلام نے طے کیا ہے، وہ ہے یعنی کہ آپس کا اتفاق اور اتحاد۔ یا تو اس کے اوپر ارباب اہل حل عقد جو ہیں وہ آ کر کے اس کے اوپر سائن کریں۔ ارباب اہل حل عقد وہ لوگ ہیں جن کو عموم یعنی عوام کا اعتماد حاصل ہو، عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ جیسے کہ صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ متعین کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت عثمان کا جب مسئلہ آیا تھا تو حضرت عمر نے جو 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا وہ 6 وہ لوگ تھے جن کو عوام کا اعتماد حاصل تھا، یعنی وہ 6 آدمی نہیں تھے، وہ 6 جماعتیں تھیں، ان کے پیچھے ایک میجورٹی کھڑی ہوئی تھی بڑی۔ تو یا تو وہ طے کر دے یا پھر سارے ہی لوگ، اگر کسی کو عوام کا اعتماد حاصل نہ ہو تو عوام ہی آ کر کے اس بات کا فیصلہ کر دے، تو اس کے لیے ووٹنگ کا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کسی کی جگہ کا اپنے آپ کو وہ منتخب کر لے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا جاگیردارانہ مسئلہ ہے یا اپنا کوئی گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی بھی فیصلہ لے گا، کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر نظم اجتماعی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو نظم اجتماعی کو آپس کے مشورے سے ہی طے کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر نے جب آخری حج کیا تو اس میں غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آ کر کے عرض کیا یا رسول کہ یا امیر المؤمنین، کہ بات یہ چل رہی ہے کہ لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ عمر کے بعد میں ہم یعنی جس کو چاہیں گے اس کو اپنا خلیفہ متعین کر لیں گے، یعنی فلاں کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے ہم۔ یہ بات چلی، ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور پھر بعد میں سب لوگوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عمر جیسے ہی سفر سے واپسی پر لوٹے، تو سفر سے واپسی پر لوٹنے کے بعد میں حضرت عمر نے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں حضرت عمر نے بات یہ کہی کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے،